ہیں؟ ہم اہل الحدیث ہیں، اور اہل حدیث ہو، ہمارا یہی منہج اور منصب، ہمارا یہی ہماری آبرو، ہماری عزت ہے کہ ہم رب کے قرآن اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے آگے کسی کو خاطر میں بولو نہیں لاتے۔ یہ ہے ہمارا دین جو رب کے قرآن میں ہے، محمد الرسول اللہ کے فرمان میں ہے۔ یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، اس کا علم حاصل کرو۔ اس کا علم کیسے پاؤ گے؟ کیسے حاصل ہوگا اس کا علم؟ ادھر ادھر سے سن کر کے نہیں، ان مدرسوں کو یونیورسٹی بناؤ، ان چھوٹے چھوٹے اداروں کو بڑے بڑے ادارے بناؤ اپنے پیسوں کے ذریعے۔ حکومتوں کے منہ نہ دیکھو، گورنمنٹ کے منہ نہ دیکھو، کیونکہ تم جس ملک میں رہتے ہو اس ملک میں اگر عزت حاصل کرنا چاہتے ہو تو آپ کو علم حاصل کرنا پڑے گا، ان مدرسوں کو بلند کرنا پڑے گا، اور ان مدرسوں کے اندر صرف قرآن کا حفظ نہیں ہونا چاہیے، ان مدرسوں کے اندر صرف عربی نہیں پڑھانی چاہیے، عربی بھی پڑھاؤ، اس مدرسے کے اندر سنسکرت بھی پڑھاؤ، اس مدرسے کے اندر اتنے بڑے کالج بناؤ کہ یہاں پر میڈیکل کالج بھی مسلمانوں کا ہو، گرلز کالج بھی مسلمانوں کا، اپنی بیٹیوں کے لیے گرلز کالج بناؤ، اپنی بیٹیوں کو پڑھاؤ، اپنے مردوں کو، لڑکوں کو بھی پڑھاؤ، پردے کے ساتھ پڑھاؤ۔ گورنمنٹ کے ہاں یہ گورنمنٹ بے دین ہے، بے مذہب بے دین گورنمنٹ ہے، گورنمنٹ کسی مذہب کی کسی دین کی سپورٹ نہیں کرتی، ہمارا بھارت سیکولر ہے، اس حقیقت کو سمجھو۔ اس لیے تمہیں خود اپنے کندھوں پر اپنا بوجھ اٹھانا پڑے گا، اپنی یونیورسٹیاں بناؤ۔ جھارکھنڈ کے لوگوں اور للمٹیا اور اس کے قرب و جوار کے لوگوں، تمہارے پاس اتنے برس سے تم یہاں رہتے ہو، مجھے بتاؤ کوئی لڑکیوں کا کالج تم نے بنایا؟ کیوں نہیں بنایا؟ اتنے زکوٰۃ، اتنے صدقات، ماشاءاللہ تبارک اللہ، اس قدر اللہ رب العزت نے کی راہوں میں اپنے وقت کی بھی قربانیاں آپ دے رہے ہیں، جسم کی بھی قربانیاں دے رہے ہیں، اور جیبوں کی بھی قربانیاں دے رہے ہیں، اور کہاں بیٹھے ہیں؟ ان گھاس پھوسوں پر بیٹھے ہیں۔ یہ بات میں کہنا چاہ رہا تھا۔ اے بہار اور یو پی اور بلکہ جھارکھنڈ اور بنگال کے لوگوں، عزت کرنا سیکھو۔ جو قوم اپنی عزت نہیں کرتی اس قوم کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ یہاں پھوسوں پر تم، ان دھول اور مٹیوں پر تم بٹھا کر تم کیا سکھانا؟ تم نے کیا عزت دی ہے؟ یہ ہمارے بھائی کھڑے ہیں، کاش ان کے لیے کرسیاں ہوتی تو یہ کرسیوں پہ بیٹھ جاتے۔ تمہاری مجلسوں میں کون آئے گا؟ کوئی پولیس آفیسر آئے گا؟ کوئی پڑھا لکھا کوالیفائڈ یونیورسٹی کا اسکالر آئے گا؟ کوئی ڈاکٹر آئے گا؟ پینٹ شرٹ پہننے والا کہاں بیٹھے گا؟ تم نے دھول اور مٹیوں کے اوپر یہی میں شروع میں کہنا چاہ رہا تھا۔ یہ صرف آپ کے لیے نہیں بلکہ میں جہاں جہاں بھی گیا اس سے بھی بدتر حالت دیکھے۔ میں نے اسی بہار کی دھرتی پر ایک جگہ میں اسی جگہ گیا، اللہ کی قسم ہے انتظام کاروں نے خالی زمین رکھی ہوئی تھی، وہاں کوئی اپنی طرف سے کوئی نہ گھاس اور نہ پھوس نہ فرش بچھایا ہوا تھا۔ میری مائیں بہنیں بھی ویسی ننگی زمین کے اوپر۔ کیا امتحان لے رہے ہو آپ؟ ان مسلمان بیچاروں کا امتحان لے لیا جا رہا ہے کہ دین کے لیے۔ ارے دین کے لیے ان کو کتنا ستاؤ گے؟ عزت کرو، کرسیاں لاؤ۔ 5000 10,000 کرسیاں ہوتی تو آج یہ مجلس اور بھی لمبی ہوتی۔ بہن بیٹیوں کے لیے بھی کرسیاں، اور سب کے لیے عزت کے ساتھ چاروں طرف ماشاءاللہ تبارک اللہ بہترین حال ہوتے، یا بہترین اسی قناعت کو خوبصورت بنایا جا سکتا ہے، بہترین طریقے سے اس کو سجایا جا سکتا ہے، وہ تو کرتے تم انہیں یہاں بٹھا کے قرآن کی بھی توہین ہو رہی ہے، حدیث کی بھی توہین ہو رہی۔ میں جیا جوری کے لوگوں کی بات نہیں کر رہا، میں پورے بھارت کے مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں۔ میں قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کلام کو عزت دو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ کلام احادیث شریفہ ہیں، اس کی عزت دو۔ اسلام اللہ کا بھیجا ہوا دین ہے، اس کی عزت کرو۔ اس کی عزت کرو گے تو تمہاری عزت ہوگی۔ دھول اور مٹیاں اب وہ دور نہیں رہے، وہ زمانے گئے۔ اب تو لوگ ٹیبلوں اور کرسیوں پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے کہ نہیں کھاتے؟ غریب سے غریب آدمی بھی اس کے پیروں میں جوتے اور چپل ہوتے ہیں۔ ایک زمانے تھے کہ صرف امیروں کے پیروں میں جوتے چپل، اور ایک زمانہ نہیں، میاں 40 45 50 سال پہلے کی بات ہے، سب کے پیروں میں جوتے بھی نہیں ہوا کرتے تھے۔
آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے، الحمدللہ 10 روپے کے لیے کوئی منہ نہیں دیکھتا۔ پہلے زمانے میں دن بھر رات بھر کی کمائیوں میں 10 روپے بھی پا جاتے تو بہت ہو جاتا تھا، آج 10,000 بھی ہمارے لیے ناکافی ہوتے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، اس لیے آئندہ جب بھی کوئی جلسہ ہو تو باقاعدہ اس کے لیے پلاننگ کے ساتھ منظم طریقے سے چاروں طرف قناتیں لگا دی جائیں، کرسیاں رکھ دی جائیں، بہترین صوفے رکھے جائیں، لوگوں کو دعوت دی جائے، پولیس والوں کو بھی، حکومت والوں کو بھی، مسلمانوں کو بھی، غیر مسلموں کو بھی، کیونکہ ہمارا دین یہ ہمارے باپ کا نہیں، یہ اللہ کا ہے۔ اور جتنے بھی اللہ کے بندے ہیں، چاہے وہ کلمہ پڑھنے والے ہوں، چاہے وہ بے کلمہ ہوں، یہ اللہ کا دین سب کے لیے ہے۔ اور سب کو سناؤ، سب کو بتاؤ، سب کو گیان دو قرآن کا، سب کو گیان دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کی سیرت کا، اور اس کو بتاؤ۔ یہ ہمارا فریضہ ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس لیے میں درخواست کروں گا میرے عزیزوں سے، میں اپنے بھائیوں سے، کہ سال 2 سال کے اندر ہماری بچیوں کے لیے ایک کالج ہونا چاہیے جہاں بہترین ٹیچ کر کے وہاں پر، اور ایک نہیں اور بھی کالجز دھیرے دھیرے قائم کیے جائیں۔ مالداروں سے میری درخواست ہے کہ اپنی زمینیں وقف کری جائیں اور اس کے اندر چاہے وہ چھپر کے کالج بنائے جائیں، اینٹ اور پتھروں کے ہی صحیح بنا کر، اور اس کے اندر بہترین اسکالرس لائے جائیں۔ لڑکوں کو بھی یہیں پر تعلیم دی جائے، ان کے لیے میڈیکل کالج قائم کیے جائیں، لا کالج قائم کیے جائیں، ان کے لیے اب یہ جو ہے سی اے کے کالج تو نہیں، ان کے لیے تعلیم کا بندوبست کیا جائے، انجینئرنگ کالج بنائے جائیں، آئی ٹی کالج بنائے جائیں۔ یہ تمام سب کالج بنانا ہمارا کام ہے۔ کسی کے سہارے مت رہو، اللہ کا سہارا لو اور محنت کرو، مزدوری کرو، علم حاصل کرنے کے لیے اپنے پیسوں کو، اپنی جیبوں کو کھولو اور اپنے قائدین اور اپنے رہنماؤں کے کندھے سے کندھا ملا کر آگے بڑھ کر اپنے قوم و ملت کو آگے بڑھاؤ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ دنیا تمہارے قدموں پہ جھکنے کے لیے مجبور ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بولو، پڑھو گے، پڑھاؤ گے، بھارت کو آگے لے جانے میں یوگدان کرو گے، جاہل نہ رہو۔ ہمارا دین اسلام ہمیں جاہل نہیں دیکھنا چاہتا۔ ایک ایک بچے کو پڑھاؤ، اور میں مدارس کے ذمہ دارانوں سے بھی کہوں گا، کسی کے اوپر بھی آپ اپنے آپ کو چھوٹا مت سمجھو۔ کسی کا بھی بچہ ہو، اس کو پڑھاؤ، اس کو پڑھاؤ، بھلے اس کے ماں باپ غریب ہی کیوں نہ ہو، وہ بچہ یتیم ہی کیوں نہ ہو، وہ شرارت ہی کیوں نہ کرے، وہ بدماشی کیوں نہ کرے، نہ مارو اسے، نہ ستاؤ، پیار دے کر کے اسے پڑھاؤ۔ وہ کم از کم تمہارے مدرسے میں شریف تو بنے گا، نمازی تو بنے گا، کم از کم 5 وقت کی نماز تو پڑھ رہا ہے وہ۔ یہی کیا کم ہے؟ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ میرا خیال ہے اسٹیج پر علماء کرام تھک چکے ہیں، اب بہت سارے منتظر بھی ہیں، اس لیے میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے اس علم کے تعلق سے اتنی بات، یہ بیداری میں نے پیدا کی ہے۔ عزیزان گرامی، اس نصیحت کو اپنے ذہن و دماغ میں بٹھانا کہ بے علم نہ تما خدا را شناخت، کہ جو بے علم ہوتا ہے وہ اللہ کو کبھی پہچان سکتا۔ اس لیے اولئک کالانعام بل ہم اضل، جو بے علم ہوتا ہے وہ مشرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ، اور اللہ فرماتا ہے وہ جانور ہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ اس لیے علم کے قلعے بناؤ، علم میں آگے بڑھو، اور اپنے بچوں کو، اور سنو، قرآن 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 سب سے پہلے، اور علم حاصل کرنے کے لیے کوئی عمر نہیں ہوتی، چاہے بوڑھے ہو گئے ہو، قرآن پڑھنا نہیں جانتے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کا مہینہ آ رہا ہے، تمام مہینوں کا سردار آ رہا ہے۔ بڑی خوش دلی سے اس کا استقبال کرو، اسے ویلکم کہو، اسے سواگتم کہو، مسجدوں کو صاف ستھرا کرو، حمامات ٹوائلٹس کو کلین کرو، آئینے کی طرح بالکل، کوئی میل کچیل نہیں ہونی چاہیے۔ اور گاؤں کے لوگوں اگر خادم نہیں رکھ سکتے تو ماؤں بہنوں کی ٹولیاں بنا کر، ہم نے دیکھا بچپن میں ہمارے مسجدوں میں ہماری مائیں بہنیں بیٹیوں کو باقاعدہ
باقاعدے چھوڑ دیا جاتا تھا. چھوٹی چھوٹی 8-8 9-9 10-10 سال کی بچیاں پورے مسجد کو جھاڑو مارتی تھیں, پوچھا لگاتی تھیں, ایک ایک تنکے ایک ایک گرد و غبار کی صفائی ہوتی تھی. حمامات ٹوائلٹس تو اس زمانے میں نہیں تھے, لیکن جو کچھ بھی تھے ان کی صفائی ہوتی تھی. آج باقاعدے ان حمامات اور ٹوائلٹس کو صاف کرنے کے کلینرز بھی آ چکے ہیں, اس کے لیے پاؤڈر بھی آ چکے ہیں, صابن بھی مختلف طریقے سے آ چکے ہیں. مسجد کے ذمہ داران متولین سے درخواست ہے کہ وہ تمام سب میری آواز جہاں تک سنی جا رہی ہے اور میرا آوازہ جہاں تک بھارت کے لوگوں تک پہنچ رہا ہے, ابھی رمضان کی تیاریاں ابھی سے شروع کر دو, ابھی سے رمضان کا استقبال کرو, ابھی سے پنکھے انکھے بجلیاں اجلیاں صحیح کر لو, مائکرو فون وغیرہ صحیح کر لو, ٹوائلٹ حمامات پلمبروں کو بلا کر کے صحیح کروا لو, پانی اور عورتوں کے لیے بھی تراویح کے انتظامات کیے جائیں, درس اور تدریس کا انتظام کیا جائے, حلقے قرآن کے قائم کیے جائے. علماء حضرات کو چاہیے کہ مسجدوں کے ائمہ وہ لوگوں کو بیٹھ کر قرآن بھی سکھائیں اور لوگ قرآن بھی پڑھیں, اور مسجدوں میں قرآن کو رکھا جائے, مسجدوں کے اندر کولر لگائے جائیں پانیوں کے کہ تاکہ روزہ کھولنے کے بعد ادھر ادھر کے پانی نہ پئیں. بلکہ آپ کو پتہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک ایک گلاس پانی کسی بھائی کو پلا دینا 10 دفعہ نفلی حج کرنے کے برابر ہے, 10 دفعہ نفلی حج کرنے کے برابر ہے. ایسے کولرز خرید کے لا کے مسجد کو ہدیہ کرو, اللہ کے گھر کو سنوارو, اللہ کے گھر کو آباد کرو. قرآن کو صرف چومنے سے کام نہیں چلے گا, صفائی ستھرائی کے مرتب طریقے سے رکھو, مسجدوں کی حفاظت کرو, اللہ آپ کے گھروں کی حفاظت کرے گا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. قرآن کا یہ مہینہ قرآن کا آ رہا ہے, اس کا استقبال کرو بڑی ہنسی سے, مسکراہٹ سے, اور لوگوں کو کھاؤ کھلاؤ پلاؤ. اللہ ہمیں کہنے اور سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور بار الہ ہماری صفوں میں اتفاق و اتحاد عطا فرمائے, اور اللہ تعالی ہمارے دلوں کو اپنے دین کے لیے کشادہ فرمائے, اپنے وطن کی اپنے دین کی خدمت کرنے والا بنائے, اپنے بال بچوں کے حقوق, اللہ کے حقوق, بڑوں کے چھوٹوں کے سب کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الوداع جھارکھنڈ, الوداع. انشاءاللہ زندگی رہے گی تو پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.